بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا دوسرا ولاگ آپ کی خدمت میں پیش ہے، اور ویسے روٹین کے حساب سے یہ 8واں ولاگ ہے، اور یہ صرف اور صرف حضرت امام ابو حنیفہ رحیم اللہ علیہ، جو کہ سنی مسلک کے امام ہیں، مذہب حنفی کے یعنی مسلک حنفی کے امام ہیں، ان کے اوپر ہم کنٹینیو قسط وار چیزیں بھیج رہے ہیں۔ تو یہ آج کے حساب سے دوسرا ولاگ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو ہیڈنگ ہے وہ ہے تذکرہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کی تذکرہ صالحین سے یہ لیا گیا ہے: حکایات قابل رشک اوصاف، حکایات عبادت و ریاضت، ذریعہ معاش اور وصال و مدفن، یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ابھی جو ہم بتا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ کا جو ہے حکایات کا ایک حصہ ہم پیش کر چکے ہیں، دوسرا حصہ ہے حکایات کا۔ وہ تھا حکایات اور یہ ہے حکایت۔ حضرت سیدنا شفیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ جا رہا تھا کہ ایک شخص آپ کو دیکھ کر چھپ گیا اور دوسرا راستہ اختیار کیا، یعنی آتے ہوئے دیکھ کے رک گیا اور دوسری طرف سے چل پڑا۔ جب آپ کو معلوم ہوا تو آپ نے اسے پکارا، وہ آیا تو پوچھا کہ تم نے راستہ کیوں بدل لیا اور کیوں چھپ گئے؟ اس نے عرض کی، میں آپ کا مقروض ہوں، میں نے آپ کو 10,000 درہم دینے ہیں، جس کو کافی عرصہ گزر چکا ہے اور میں تنگ دست ہوں، آپ سے شرماتا ہوں۔ امام اعظم نے فرمایا، میری وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے؟ جاؤ، میں نے سارا قرض تمہیں معاف کر دیا۔ عبادت اور ریاضت نیکسٹ ہیڈنگ ہے اسی کا۔ امام اعظم دن بھر علم دین کی اشاعت، ساری رات عبادت و ریاضت میں بسر فرماتے۔ آپ نے مسلسل 3 سال روزے رکھے، 30 سال تک ایک رکعت میں قرآن پاک ختم کرتے رہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، ہر دن اور رات میں قرآن پاک ختم فرماتے، رمضان المبارک میں 62 قرآن ختم فرماتے، اور جس مقام پر آپ کی وفات ہوئی اس مقام پر آپ نے 7,000 بار قرآن پاک ختم کیے۔ آپ نے 1500 درہم خرچ کر کے ایک قیمتی لباس سلوا رکھا تھا، جس سے آپ روزانہ رات کے وقت زیب و تن فرماتے، اور آپ کی حکمت یہ ارشاد فرماتے، اور اس کی حکمت کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے لیے زینت اختیار کرنا لوگوں کے لیے زینت اختیار کرنے سے بہتر ہے۔ رات میں ادا کی جانے والی ان نمازوں میں خوب اشک باری فرماتے ہیں، اس گریہ و زاری کا اثر آپ کے چہرے مبارک پر واضح نظر آتا۔ اگلا ہیڈنگ ہے ذریعہ معاش۔ آپ نے حصول رزق کے لیے تجارت کا پیشہ اختیار فرمایا اور لوگوں سے بھلائی اور شرعی اصولوں کی پاسداری کا عملی مظاہرہ کر کے قیامت تک کے تاجروں کے لیے ایک روشن مثال قائم فرمائی۔ علم فقہ کی تدوین، ابواب فقہ کی تربیت اور ترتیب اور دنیا بھر میں فقہ و حنفی کی پذیرائی آپ کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہیں۔ آخری ہیڈنگ ہے ہمارا وصال و مدفن۔ 150 ہجری کو عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ رپیٹ کر رہا ہوں اس بات کو، 150 ہجری میں عہدہ قضا قبول نہ کرنے کی پاداش میں آپ رحمت اللہ علیہ کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ آپ کے جنازے میں تقریباً 50,000 افراد نے شرکت کی۔ لاکھوں شافیوں کے امام حضرت سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے بغداد میں قیام کے دوران ایک معمول کا ذکر یوں فرمایا، میں امام ابو حنیفہ سے برکت حاصل کرتا ہوں، جب کوئی حاجت پیش آتی ہے تو 2 رکعت پڑھ کر ان کی قبر مبارک کے پاس آتا ہوں، اور اس کے پاس اللہ عز و جل سے دعا کرتا ہوں کہ میری حاجت جلد پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی بغداد شریف میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع الخلائق ہے۔ امام اعظم کی مبارک سیرت کے متعلق مزید جاننے کے لیے امیر اہل سنت
کے لکھے ہوئے چند رسائل سے ہم آپ کی خدمت میں نیکسٹ ویلاگ میں بھی کچھ چیزیں پیش کریں گے. تو آج کا ویلاگ یہاں ہی ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویلاگ میں ہم نے محدث اعظم پاکستان اور خدمت حدیث تذکرہ صالحین محدث اعظم پاکستان اور خدمت حدیث آصف جہاں زیب عطاری مدنی ان کی لکھی ایک تحریر ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کریں گے. لیکن ہمارا مین جو ہے ٹارگٹ ہے، یہ جو مین مشن ہے، وہ ہمارا حضرت امام ابو حنیفہ پر ہے. اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور کرے. آمین ثم آمین بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.